الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل أفاك أثيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه مسلم۔ سامعین محترم، جھوٹ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد انسان اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنا پڑتا ہے۔ جھوٹ بہت بری عادت ہے۔ جھوٹ کسی کے حق کو مار دیتا ہے، کسی پہ ظلم کر دیتا ہے، کسی کی عزت اور ناموس کو تار تار کر دیتا ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کا جڑ ہے۔ ایک جھوٹ دنیاوی عام معاملات میں جھوٹ ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک جھوٹ اسلام، دین، قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہوتی ہے۔ اس جھوٹ کا جو گناہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے بربادی ہے، ہلاکت اور بربادی ہے۔ یعنی جھوٹ بولنے والے کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 4 میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج کل کے بہت سے علماء کرام اور نیم مولوی جنہوں نے 2-4 لفظ پڑھ لیا اور ایسے دڑا دڑ ایسی باتیں کرتے، اللہ کے پیارے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے پیارے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ کیا، یعنی اس کی کوئی تحقیق نہیں، کوئی تفتیش نہیں، کوئی اس بارے میں سوال نہیں، اگر سوال کرے تو ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ جھوٹ بہت بڑا سنگین ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث میں، حدیث نمبر 5 میں فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کذبا علی لیس ککذب علی احد فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تم میں سے جو آدمی کسی پر جھوٹ بولتا ہے، فلان آدمی نے یہ کہا، فلان آدمی نے یہ کہا، وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا تم اللہ کے پیارے نبی پر جھوٹ بولے۔ کذب علیہ، اللہ کے پیارے نبی پر جھوٹ بولنا اتنا بڑا سنگین ہے جتنا عام جھوٹ اتنا سنگین نہیں۔ حالانکہ جھوٹ سنگین گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو کسی اسلامی بیان میں، دینی بیان میں، یعنی دین سے متعلق ہو، اللہ سے متعلق ہو، قرآن سے متعلق ہو، پیارے نبی سے متعلق ہو، سنتوں سے متعلق ہو، تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی بات منہ سے نکلتے وقت یہ سوچ لے کہ میں کس کی طرف نسبت کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح حدیث ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بیان کرنے میں، اگر حدیث ضعیف ہے تو بھی ضعیف کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف روایت سے مروی ہے، ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں اگر ضعیف حدیث کے بھی بیان کرے اور چھپائے بھی تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ضعیف حدیث کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، ان سے اجازت لی، 3 بار سلام کیا یا دستک دی، اجازت مانگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی تو وہ واپس لوٹ آئے۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ عبداللہ بن قیس کہاں چلا گیا، اس کی آواز آ رہی تھی، تو کہا وہ تو چلے گئے، آپ نے اجازت نہیں دیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی بھیجا، ابو موسیٰ اشعری کو بلا کر لایا اور کہا تم کیوں واپس چلے گئے؟ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں نے اجازت مانگی، جواب نہیں دیا تو میں واپس چلے گئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے 3 بار اجازت مانگو، اگر اجازت دے تو داخل ہو جاؤ، اجازت نہ دے تو واپس آ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس حدیث کی جو اللہ کے پیارے نبی کی طرف نسبت کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، اس کی تثبت کے لیے کہا جب تک تم اس حدیث کا گواہ نہیں لائیں گے، شاہد نہیں لائیں گے، دلیل نہیں لائیں گے، تم کو چھوڑوں گا نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا سمجھ کر یہ تحقیق اور تثبت نہیں کیا، بلکہ حدیث کی حفاظت کی خاطر، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی حفاظت کی خاطر حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا گیا۔ تو انصار کے مجلس میں کسی آدمی نے ایک چھوٹے سے ایک صحابی رسول نے جواب دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہاں بالکل صحیح ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے جو آدمی اجازت کسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لے، 3 بار اجازت نہ ملے تو واپس آ جائے۔ تو یہ عظیم صحابہ کرام کے جو عمل ہے ہمارے لیے وہ بھی یعنی قابل تقلید ہے، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنے سے جتنا ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی بھی جھوٹی بات کو نسبت کرنے سے ہمیں بچا کر رکھے، اور جو بھی بات ہو سچ ہو، حق پر مبنی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔